सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 5 रजब 1440 हिजरी बा मुताबिक 12 मार्च 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं मोहम्मद इमरान। हरम शरीफ में ताला बारी माशाअल्लाह। एतवार और पीर की दरमियानी शब ताला बारी ने मस्जिद हराम के ज़ायरीन में इत्मीनान, सुकून और खुशी की लहर दुरा दी। एक तरफ ताला बारी हो रही थी तो साथ ही साथ बूंदाबांदी का सिलसिला चल रहा था और दूसरी जानब ज़ायरीन खुशगवार मौसम और माहौल में अल्लाह ताला के हुजूर गिर लगाकर इससे रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे थे। अल करीम चैनल ने ताला बारी और इस मौके पर मस्जिद हराम के ज़ायरीन की रिक्कत अमेज़ दुआओं के मनाज़र दुनिया भर के नाज़रीन को बराह रास्त दिखाए। अबर में समात बोलने वालों में सऊदी अव्वल। एप्लीकेशन टैक्सी के रवाज ने सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया भर में टैक्सी इस्तेमाल करने वालों को नया हल्का पैदा कर दिया। उबर के हवाले से ताज़ा तरीन आदाद शुमार चुका देने वाले आए हैं। इस हवाले से एक जायज़े में बताया गया है कि मशरक़ वस्ती, शुमाली अफ्रीका और पाकिस्तान में उबर में पनाह सामान बोलने वालों में अहले कसीम पहले, अबूजबी दूसरे, रियाद 5वें और दुबई 6ठे नंबर पर हैं। जायज़ा नगारों ने यह भी बताया कि ज़्यादातर मुसाफिर वीकेंड पर सामान बोलते हैं। इनमें बुध और जुमेरात सर फहरिस्त हैं। इनमें भी शाम को 5 बजे से 7 बजे का दौरानिया ऐसा है जिसमें सफ़र करने वाले सामान भूल जाते हैं। पीर के दिन अपनी चाबियां भूलने वाले ज़्यादा होते हैं। ये लोग अपने बैग के पीछे चाबी रखकर भूल जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया कि वहाँ 2019 के पहले दिन और सऊदी अरब में 2018 के माह नवंबर की पहली और मिस्र में 31 जनवरी 2019 को सामान बोलने वालों के वाक़यात कसीर तादाद में रिकॉर्ड किए गए। अनोखी शिया के हवाले से जायज़े में बताया गया कि एक मुसाफिर दुबई में उबर की अकबी नशिस्त पर फूलों की गड़िया, मिस्र में एक मुसाफिर मौसीकी गाला, सऊदी अरब में वैक्यूम भूल कर चला गया। भूल जाने वाली शिया में कैमरे, मोबाइल, अमारात और मिस्र में सह फहरिस्त हैं, जबकि सफरी बैग और दस्तावेज़ भी कसीर तादाद में उबर में पाए गए। बाज़ लोग ज़ेवरात और ख़वातीन मेकअप का सामान भूल जाती हैं। गुमशुदा कोई भी सामान उबर एप्लीकेशन पर रब्ता करके बआसानी हासिल कर लिया जाता है। मशरक़ वस्ती, शुमाली अफ्रीका और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 10 अशिया बोलने का रिकॉर्ड सामने आया है। कैमरे, मोबाइल, मलबूसात, पर्स, चाबियाँ, चश्मे, एयरफोन, पाकिस्तान पानी की बोतलें, थर्मोस, चार्जर, ज्वेलरी और मेकअप का सामान शामिल हैं। अल-अला में ट्रैफिक हादसा, 5 तलबा जाँ भाग। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल-अला कमिश्नर के मातहत मगीरा करिए में पीर को एक गाड़ी और स्कूल बस के दरमियान तसादम से 5 तलबा जाँ बहक हो गई। इनमें से 3 सगे भाई थे। 2 तालिब इल्म जख्मी भी हुए। हादसा की इतला पूरे करिए में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कसो नाकस रंज वाली तस्वीर बन गया। गाड़ी एक 17 साल तालिब इल्म चला रहा था। वो प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम अपने 2 भाइयों समेत हादसा में जाँ बहक हो गया। स्कूल बस में कोई और तालिब इल्म मुतासर नहीं हुआ। अल-अला महकमा तालीम ने यह इतला देते हुए जाँ बहक होने वालों के अज़ा से तज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और अल्लाह ताला से ज़ख्मियों की शिफा याबी की दुआ की। मुमलकत में शमसी तवानाई के 7 मनसूबे। सऊदी वज़ारत तवानाई व सनतो मादनियात 1.52 मेगावाट बिजली तैयार करने वाले 7 शमसी तवानाई के मनसूबे कायम करेगा। टेंडर कर लिए हैं। वज़ारत तवानाई खालिद अल फालिह ने इस हवाले से ताकीद की है कि सिर्फ इन कंपनियों के टेंडर काबिल कबूल होंगे जिनका तजद्दुद पज़ीर तवानाई मनसूबों में रिकॉर्ड साफ शफाफ होगा। इन मनसूबों पर $1.51 अरब बराह रास्त लगाए जाएंगे। ये मनसूबा छोटे और बड़े दोनों होंगे। 100 मेगावाट इससे ज़्यादा तवानाई पैदा करने वाले बड़े और 100 मेगावाट से कम तवानाई पैदा करने वाले छोटे मनसूबे शुमार होंगे। दरी अतना अल फालिह ने पीर को शमसी तवानाई के लिए स्काका स्टेशन मनसूबे का दौरा किया, जो मुमलकत में अपनी नौयत का पहला स्टेशन है। इसकी पैदावार 300 मेगावाट होगी। बीवी को ज़दोखोब करने वाले के खिलाफ अदालती कार्रवाई। बाहबर ज़राए ने इतला दी है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मक्का मुकरमा में बीवी को ज़दोखोब करने वाले के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर बीवी के खिलाफ तशद्दुद पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप वायरल हो गया था। कौमी शायरों ने इस पर शदीद नागवारी का इजहार किया था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए बीवी को ज़दोखोब करने और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने वाले के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम कर दिया। शोहर पर कई दफ़ात आयद की गई हैं। इस पर बीवी को मारने से कैद करने और पब्लिक मकाम पर रसवा करने की दफ़ात आयद की गई हैं। शोहर ने जितनी भी हरकतें की हैं वो शरअन हराम और कानूनन जुर्म हैं। गैर मुल्कियों ने 10 हफ्तों में 8 अरब रियाल मालियत के हसस खरीदे। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 10 हफ्तों के दौरान 8 अरब रियाल के मालियत के सऊदी हसस खरीदे। अल-सादिया के तजिया नागारों ने इस हवाले से दादोशुमार पेश करते हुए बताया कि आखिरी 10 हफ्तों की बाबत तदावल की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक
15.8 ارب ریال کے حصص خریدے گئے، جبکہ 7.8 ارب ریالات مالیت کے حصص فروخت کیے گئے۔ غیر ملکیوں نے 7 مارچ کو ہونے والے ہفتے تک 985 ملین ریال کے حصص ریکارڈ کرائے۔ انہوں نے 584 ملین ریال کے حصص فروخت کیے، 1.6 ارب مالیت کے نئے حصص خریدے۔ 7 مارچ تک سعودی حصص مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا گراف انتہائی حد تک پہنچ گیا۔ اول نے جون 2015 کے دوران عالمی اداروں میں رجسٹرڈ سرمایہ کاروں کو براہ راست سعودی حصص خریدنے کی اجازت دی۔ اس سے قبل وہ تبادلہ جات کے معاہدوں کے تحت ہی سعودی حصص خریدنے کے مجاز تھے۔ مارچ 2018 میں فورٹسی ریسل نے سعودی حصص مارکیٹ کو مارچ 2019 سے حصص کی ابھرتی ہوئی منڈیوں کی سرفہرست میں سال کے اختتام کے لیے کو شامل کر دیا۔ اس کے بموجب غیر ملکی 12.8 ارب ریال تک کے حصص خرید سکیں گے۔ جدہ حرمین ریل کا فرضی حادثہ، 26 مسافر زخمی۔ فرضی حادثے سے نپٹنے کا مقصد اہلکاروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے: سالم المطرفی۔ شہری دفاع کے تعاون سے فرضی ریل حادثے میں کی جانے والی ہنگامی امداد کا مظاہرہ کیا گیا۔ فرضی حادثے میں شہری دفاع کے علاوہ 10 سرکاری اداروں کے اہلکار نے حصہ لیا۔ فرضی حادثے میں امدادی کارروائیوں کے بعد منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہری دفاع کے ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر سالم المطرفی نے کہا کہ فرضی حادثے سے نپٹنے کا مقصد سرکاری اہلکاروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ کسی بھی ہنگامی حالت کے لیے تیار رہیں۔ فرضی حادثے میں تمام اداروں کے کارکنوں نے انتہائی مستعدی سے جملہ امور انجام دیے۔ بریگیڈیئر المطرفی نے مزید کہا کہ شہری دفاع کے ساتھ امور صحت، ہلال الاحمر اور پولیس اہلکاروں کی کارکردگی کو جانچنے کا موقع بھی ملا جو انتہائی متاثر کن تھا۔ ہمیں ایسے نوجوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اعتماد ہے تاہم ان میں اضافے کے لیے وقت کوشاں رہتے ہیں۔ حرمین ریلوے کے حوالے سے شہری دفاع کی جانب سے فرضی حادثہ اور اس کے بعد امدادی کارروائیوں کو انتہائی جامع انداز میں مکمل کیا گیا۔ شہری دفاع نے صحافیوں کے لیے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ فرضی حادثہ جدہ کے ریلوے اسٹیشن سے ملحق کراسنگ پل پر کیا گیا جس میں حرمین ٹرین جدہ سے روانہ ہوئی النسیم کے علاقے میں پہنچتے ہی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹرین میں 437 مسافر سوار تھے۔ حادثے کے نتیجے میں ریل کی پہلی بوگی پٹری سے اتر کر پل سے نیچے گر گئی جبکہ دوسری بوگی میں آگ لگنے کا منظر پیش کیا گیا تھا۔ فرضی حادثے میں 26 مسافر زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کرتے ہوئے شدید زخمیوں کو ہلال الاحمر کی ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ امدادی کارروائیوں میں شہری دفاع، وزارت صحت، ہلال الاحمر، پولیس، الیکٹریکل کمپنی، بلدیہ اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ ریل کی بوگیوں کی جگہ بس استعمال کی گئی جسے پل سے گرتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا۔ جیل سازی پر سعودی تاجر کی تشہیر، سامان ضبط۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے دمام فوجداری کی عدالت کے حکم پر سعودی شہری عبداللہ بن محمد الیامی کی مقامی اخبارات میں خود اس کے حرج پر تشہیر کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق الیامی جیل سازی، مارکہ، چپساں کر کے تحائف فرش اور منصوعی جیولری کا کاروبار کرا رہا تھا۔ یہ سارا سامان بھاری مقدار میں ذخیرہ بھی کر رہا تھا۔ عدالت نے الیامی کو جرمانے سامان ضبط کر کے تلف کرنے اور کاروبار بند کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ 7 عرب و افریقی ممالک کا اجلاس۔ بحر احمر اور خلیج عدن کے ساحلوں پر آباد افریقی و عرب ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں نے دو روزہ اجلاس کیا۔ یہ اجلاس مصری وزارت دفاع کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے مصری دفتر خارجہ نے منعقد کیا تھا۔ سعودی عرب نے بھی شرکت کی۔ اس میں اقتصادی اور سلامتی امور میں تعاون کے طور طریقوں پر مشاورت کی گئی۔ کانفرنس میں مملکت کے علاوہ مصر، اردن، جبوتی، سوڈان، صومالیہ اور یمن شریک ہوئے۔ موبائل کے کمالات۔ بچہ ٹرمینل پر بھول کر ماں جہاز میں بیٹھ گئی۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ماں موبائل پر بات کرتے ہوئے اپنے شیر خوار کو ہال میں کرسی پر لیٹا چھوڑ کر طیارے میں سوار ہو گئی۔ اچانک شیر خوار یاد آیا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ طیارے سے ایئرپورٹ واپسی کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ اپنی بہن کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ ماں اس بس میں سوار ہو گئی جو جکارتا جانے والے طیارے کے مسافروں کو لے جا رہی تھی۔ دوسری جانب اس کی بہن شیرخوار کو لے کر غلطی سے دوسری پرواز پر پہنچ گئی۔ آخر میں جا کر دونوں طیاروں کے منتظمین کو غلطی کا پتہ چلا۔ پورے واقعے پر مشتمل ویڈیو بھی بن گئی۔ بہن اور بچی کو غلط پرواز سے اتار کر مطلوبہ پرواز پر سوار کر دیا گیا۔ ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوشی سے زارو قطار رونے لگی۔ غیر ملکی کے دروازے پر نامعلوم شیرخوار۔ انلزل 3 پولیس اسٹیشن کے اہلکار اس نومولود بچی کے حقائق دریافت کرنے کے لیے کوشاں ہیں جو ایک مقیم غیر ملکی کے دروازے کے سامنے پڑی ہوئی پائی گئی۔ مقیم غیر ملکی نے پولیس اسٹیشن سے رجوع کر کے شکایات درج کرائی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک بچی پڑی ہوئی ہے۔ پولیس اہلکاروں نے جب پہنچے تو انہوں نے اس حوالے سے مطلوبہ کارروائی کی۔ بچی 3 منزلہ عمارت کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کے دروازے کے سامنے پڑی تھی، زندہ ہے اور عمر 2 ماہ لگتی ہے۔ حج و
عمرہ ویزا آن لائن۔ حج و عمرہ مشترکہ ویب سائٹ کے نگران اعلیٰ عبد الرحمان شمس نے بتایا کہ سفارتخانے جائے بغیر حج اور عمرے کے ویزے آن لائن چند لمحوں میں حاصل کیے جا سکیں گے۔ وہ MBC چینل پر معالی المواطن پروگرام میں مختلف سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ جو لوگ بیرون ملک سے حج اور عمرہ پر آنا چاہیں گے وہ اپنے یہاں حج و عمرہ امور کی ایجنسیوں سے رابطہ کر کے بآسانی ویزے حاصل کر سکیں گے۔ انہیں پاسپورٹ سفارتخانوں میں جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حج اور عمرے کے ویزے آن لائن ہوں گے۔ پسندیدہ پیکج کے انتہا پر انہیں ویزا لمحوں میں مل جائے گا۔ جون تک OPEC معاہدہ برقرار۔ سعودی وزیر پٹرولیم و خالد الفالح نے کہا کہ اپریل میں OPEC گروپ کے اجلاس سے تیل پالیسی میں تبدیل کی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اس سال چین اور امریکہ بین الاقوامی تیل طلب کو کنٹرول کرے گا۔ OPEC میں شامل ممالک میں ان کے اتحادی خصوصاً روس کی بابت یہ بتایا گیا کہ جون تک OPEC معاہدہ برقرار رہے گا۔ OPEC اور ان کے اتحادی ممالک کا ایک اجلاس 17 اور 18 اپریل کو وینا میں ہوگا۔ دوسرا اجلاس 25-26 جون کو منعقد ہوگا۔ الحائط میں ایک دکان سر بمہر۔ وزارت محنت و سماجی بہبود حائل شاہ کے افسران نے چھاپہ مار کر 15 دکانداروں کو انتباہ جاری کر دیا۔ 9 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی اور ایک دکان سر بمہر کر دی گئی۔ غیر ملکی کارکنوں کو حائط کمشنری کے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا۔ یہ سودائزیشن قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا تھا۔ وزارت کے ڈائریکٹر جنرل نے انتباہ دیا ہے کہ چھاپوں کا سلسلہ حائط کی تمام کمشنریوں میں جاری رہے گا۔ لیبر مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے مختلف اوقات میں چھاپے مارے جائیں گے۔ النکاسہ منڈی پر چھاپہ 11 غیر قانونی تارکین گرفتار۔ المفصلہ بلدیہ کے افسران نے چھاپہ مار کر انکاسہ منڈی سے کئی ٹن سبزیاں، گوشت اور مچھلیاں ضبط کر کے تلف کرا دی۔ چھاپہ مہم میں گشتی فورس کے اہلکاروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 11 تارکین وطن گرفتار کیے گئے۔ زائد المیعاد مچھلیاں، مرغیاں، گوشت اور سبزیاں بھاری مقدار میں ضبط کی گئیں۔ 2500 کلو گرام سے زیادہ مچھلیاں اور 2000 سے زیادہ مرغیاں شامل تھیں۔ تارکین کو شمیسی ترحیل کے حوالے کر دیا۔ سعودی طبی عملہ خوردبین آپریشن میں کامیاب۔ یہاں کنگ خالد اسپتال کے سعودی طبی عملے نے خوردبین کی مدد سے اپنی نوعیت کے منفرد آپریشن کا پہلا مرحلہ کامیابی سے انجام دیا۔ خاتون مریضہ 1 برس سے زیادہ عرصے سے رگ کے ذریعے کیمیکل علاج لے رہی تھی۔ آپریشن 3 مرحلوں میں کیا گیا۔ محکمہ صحت نجران کا کہنا ہے کہ دوسرا آپریشن 6 ہفتے اور تیسرا آپریشن 3 ماہ بعد کیا جائے گا۔ محکمہ نے پہلے اور ناک نازک آپریشن کی کامیابی پر انتہائی اطمینان کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ